سنی اتحاد کونسل کی درخواست، مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے آزاد جیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے پوچھا کیا پارٹی پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جس پر فیصل صدیقی نے بتایا کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا آزاد اراکین کو کتنے دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے، جس پر وکیل فیصل صدیقی نے بتایا آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے کہا کہ اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر رہی ہیں۔ فیصلے کی معطلی صرف اضافی نشستوں کی حد تک ہوگی۔ 3 جون سے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ پی ٹی آئی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کے نام کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کو ہٹانے کے لیے عمر ایوب اور شبلی فراز نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شیر افضل مروت کا نام واپس لینے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی اے سی کے لیے شیر افضل مروت کے حق میں اسد کیسر، شہریار افریدی، شاندانہ، گلزار اور زلفی بخاری سامنے آئے، جبکہ عمر ایوب اور شبلی فراز شیر افضل مروت کو ہٹانے کے لیے وقاص اکرم کا نام سامنے لائے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی اے سی کے لیے وقاص اکرم کے نام کی منظوری پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سیاسی کمیٹی شیر افضل مروت کا نام واپس لینے کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آگاہ کرے گی۔ حکومت پالیسی سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں پاکستان سعودی سرمایہ کاری فورم 2024 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ معاشی اصلاحات حکومت کا ترجیحی ایجنڈا ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ملک کو لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے، وزراء اور بیوروکریسی کو پیچھے بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں، جس سے معاشی استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ گزشتہ 10 برس میں ملک کی کرنسی مستحکم ہوئی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ حکومتی توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ برآمدات میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومت کا کام پالیسی ورک بنانا ہے۔ محمد اورنگ زیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت مسلسل کوشاں ہے۔ اب وقت آ پہنچا کہ پرائیویٹ سیکٹر فرنٹ سیٹ سنبھالے۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کے لیے وزارت خزانہ کی خدمات حاضر ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گندم تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیشی کے لیے تیار۔ ایک انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اگر انہیں گندم تحقیقاتی کمیٹی نے بلایا تو ضرور جائیں گے۔ ان کی حکومت نے گندم درآمد کرنے کا کوئی نیا قانون منظور نہیں کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم درآمد کرنے کی ذمہ داری تحریک انصاف کی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم کی درآمد کی اجازت دینے کا SRO پی ٹی آئی حکومت نے جاری کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہی SRO 2 سال تک پی ٹی آئی حکومت میں اور 16 ماہ تک PDM حکومت اور آج کی حکومت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔